بیوی کی سہیلی روتے ہوئے آئی اور کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے اس لیے چھوڑ رہا ہے کیونکہ میں اس کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکی، حالانکہ وہ خود اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ میری بیوی سے بولی، کچھ کرو نہیں تو میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ میری بیوی نے کہا، اگر تجھے اولاد مل جائے تو؟ وہ بولی، اور کیا چاہیے؟ میری بیوی بولی، اچھا رکھو میں آتی ہوں۔ بیوی میرے پاس آئی اور بولی، میری سہیلی آ رہی ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملا کر اسے بھیجنا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ جیسے ہی وہ آئی میں نے اسے اندر بلا لیا۔ کچھ دن بعد وہ آئی اور بولی، میں امید سے ہوں، تم نے میرا گھر بچا لیا، آپ کا شکریہ۔ میں بولا، ایسے نہیں، ایک بار مجھے بھی سکون دو پھر۔ زاہد کی زندگی سکون اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی بیوی رباب نہ صرف ایک نیک دل عورت تھی بلکہ دوسروں کا خیال رکھنے والی بھی تھی۔ رباب کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی ہمیشہ رہتی تھی، اس لیے جب اس کی پرانی سہیلی سمرین ایک دن آنکھوں میں آنسو بھرے ان کے گھر آئی تو رباب کا دل تڑپ اٹھا۔ سمرین کی حالت بہت خراب تھی، آنکھیں سوجی ہوئیں، چہرہ زرد تھا اور زبان پر بس ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہی تھی، میرا گھر ٹوٹنے والا ہے رباب، میرا شوہر مجھے طلاق دینے پر تلا ہوا ہے۔ رباب نے اسے سہارا دیا، پانی پلایا اور پیار سے پوچھا، آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے؟ سمرین نے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا کہ شادی کے کئی سال گزرنے کے باوجود اسے اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ شوہر اور سسرال والے ہر وقت تانے دیتے ہیں۔ آخر کار شوہر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے گا اور سمرین کو طلاق دے دے گا۔ سمرین کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہ سن کر رباب خود بھی اداس ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ سمرین نے اپنی شادی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اس نے زاہد کی طرف دیکھا جو خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا۔ زاہد ایک حساس دل رکھنے والا انسان تھا، وہ ہمیشہ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا درد سمجھ کر مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ رباب نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، سمرین بہن تم فکر نہ کرو، اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، ہم تمہارا گھر بکھرنے نہیں دیں گے۔ سمرین نے سوالیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک کمزور سی امید جاگی مگر ساتھ ہی مایوسی بھی تھی۔ گفتگو کے بعد جب سمرین کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر گئی تو رباب نے زاہد کی طرف رخ کیا اور بھری ہوئی آواز میں بولی، زاہد سمرین کی حالت دیکھ کر میرا دل پھٹ رہا ہے، اگر یہ گھر ٹوٹ گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ زاہد نے رباب کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں لیکن ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا، کسی کا گھر بچانا آسان کام نہیں۔ رباب نے دھیرے سے کہا، اگر ہم اپنی قربانی سے اس کا گھر بچا سکیں تو یہ نیکی ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سمرین کو وہ خوشی دلاؤ جو اس کے نصیب میں نہیں آئی، وہ خوشی جو ایک عورت کے لیے سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ زاہد چونک گیا اور سمجھ گیا کہ رباب کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ لمحہ بھر کو اس کے دل میں طوفان سا اٹھا مگر پھر اس نے رباب کے چہرے پر وہ خلوص دیکھا جو کسی فرشتے کی طرح جگمگا رہا تھا۔ وہ جان گیا کہ رباب اپنی سہیلی کی خاطر اپنی ذات کی قربانی بھی دینے کو تیار ہے۔ زاہد نے گہری سانس لی اور بولا، رباب تمہاری بات آسان نہیں ہے لیکن اگر تمہارا یقین ہے کہ اس طرح اس کا گھر بچ سکتا ہے تو میں تمہاری رضا کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ رباب نے ہمت بھرے لہجے میں کہا، ہاں زاہد، میں اپنی سہیلی کے لیے یہ فیصلہ کر چکی ہوں۔ یوں ایک مشکل اور کٹھن فیصلہ ہوا۔ دن گزرتے گئے اور قدرت نے اپنا کرشمہ دکھایا۔ کچھ ہی مہینوں بعد سمرین کے گھر ایک خوشخبری آئی، اس کے دامن میں ماں بننے کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ جب یہ خبر اس کے شوہر تک پہنچی تو وہ بھی بدل گیا۔ وہ جو ہر وقت غصے اور طلاق کی دھمکیاں دیتا تھا اب نرم پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک چمک آ گئی۔ گھر والے جو ہر وقت تانے دیتے تھے اب پیار سے اس کے آس پاس گھومنے لگے۔ سمرین کا گھر بچ گیا، وہی رشتہ جو ٹوٹنے کے دہانے پر کھڑا تھا اب مضبوط ہو گیا۔
اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ بار بار رباب کو گلے لگا کر شکر گزار ہوتی رہی۔ زاہد خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کی خواہش اور قربانی کی بدولت یہ قدم اٹھایا تھا، مگر سب سے بڑی فاتح رباب تھی، جس نے اپنی عظیم ہمدردی اور ایثار سے ایک بکھرتے ہوئے گھر کو بچا لیا۔ کچھ ماہ بعد جب سمرین کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ بار بار رباب کو دیکھتی اور کہتی، میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ دوست صرف وقت گزارنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن آج میں سمجھ گئی ہوں کہ سچی دوست وہ ہوتی ہے جو اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی دوسروں کی زندگی سنوار دے۔ رباب کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر وہ مطمئن تھی اس نے اپنی سہیلی کے گھر کو بچا لیا تھا۔ زاہد بھی اپنی بیوی پر فخر کر رہا تھا کہ اس نے ایک عظیم انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ یہ کہانی ایثار، قربانی اور محبت کی ہے۔ اس میں کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی خود غرضی نہیں تھی، بس ایک دوسری عورت کے لیے بے مثال قربانی تھی، اور یہی قربانی ایک ٹوٹتے ہوئے رشتے کو جوڑ گئی۔